اللہ اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک امت کو کھڑا کیا جا رہا ہے نا، تو کس قدر زندگی کے ہر موقع میں تربیت کی جا رہی ہے۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جا رہا، یعنی زندگی میں جو انسان کو چیزیں برداشت کرنا پڑ سکتی ہیں، جن معاملات سے اس کا سابقہ پڑ سکتا ہے نا، وہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ ہر چیز میں انسان کو جو ہے نا وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تمہیں ایسے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں تو ہم نے دیکھنی ہے نا، دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین بیسیکلی آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے جو ہے وہ دین کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دین میں ہم لوگوں نے سیکھنا ہے کہ اپنی دنیا کیسے چلانی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اب یہ چیز دیکھ لیجئے گا، یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آج کیونکہ اسلام کے اگینسٹ سب کچھ چل رہا ہے نا، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں ہمارے قریب کیا ہوا تھا کہ ایک گاؤں میں کسی نے قتل کیا، کسی سے ایک قتل ہو گیا، اور ظاہر ہے قانونی طور پہ کچھ اس کی کاروائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسرے خاندان نے اس فرد کے 2 افراد کو قتل کر دیا بدلہ لینے کے لیے، اور یوں ایک لمبا سلسلہ چل نکلا، اور کئی سو لوگ دونوں خاندانوں کے جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور بہت سالوں تک یہ دشمنی کی آگ چلتی رہی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اگر آپ حق کے مطابق نہیں چلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ فساد ہوگا، پھر تباہی ہوگی۔ دوسری چیز ایک جو ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی جو حکم دیا گیا ہے، اب دیکھیں جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا پھر قوم سے لینا چاہتے تھے۔ تو جس کے آدمی نے اسے مارا ہوتا تھا اس سے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اب محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ 20 اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ آج کل بھی یہ چیز چل رہی ہے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر کسی دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے، یا اس کے کئی آدمی جو ہیں ان کے مقتول پر سے صدقہ کیے جائیں، برعکس اس کے کہ اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر اور عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ حالت جو ہے وہ کوئی قدیم جاہلیت میں نہیں تھی، یہ جو ہمارا زمانہ ہے جب انتہائی مہذب سمجھا جا رہا ہے، یہاں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے بڑے فخر سے سنائی جاتی ہیں یہ باتیں دنیا کو کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے تو ہم جو ہیں قاتل قوم کے 50 آدمیوں کی جان لیں گے۔ تو ہم لوگ اکثر یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر جو ہے وہ مغلوب قوم کے اتنے جو ہیں وہ یرغمال گولی سے اڑائے گئے، ایک فلاں جو ہے مطلب اس نے اتنا بدلہ لینے کے لیے اتنے کر دیے۔ تو یہ پھر پورا ہمیں نا کرائٹیریا یہاں پہ دے دیا گیا ہے کہ نہیں، قاتل کے بدلے میں جو ہے وہ قاتل ہی، اگر غلام قاتل ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے، آزاد نے قتل کیا تو آزاد ہی قتل ہوگا، اگر عورت نے یہ جرم کیا ہے تو عورت سے ہی قصاص لیا جائے گا، اور اگر بھلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھلائی کرتا ہے معروف طریقے سے تو خون بہا کا تصفیہ ہو جائے اور اس میں پھر قصاص ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت
سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں، اب دیکھیں یہ جو وصیت کا حکم تھا نا، پہلے تو قانون قصاص بتا دیا گیا، اور اس کے بعد جو وصیت کی یا بات کر لیں کہ ابتدائی احکامات ہیں، یہ ڈیٹیل کے ساتھ نا احکامات سورہ نساء میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد روزوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اب یہاں پہ پورا رکوع جو ہے نا یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے۔ روزے جو ہیں نہ صرف اس امت پر فرض ہوئے ہیں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اب بھی روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ پورے معاشرے میں تقویٰ کی روح جاری اور ساری ہو جائے۔ امت مسلمہ اب اتنے بڑے فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے نفوس کے اندر قوت اور استعداد پیدا کر لے، اور فرمایا کیا گیا ہے کہ جس پر روزہ فرض ہے وہ جان بوجھ کر نہ رکھے تو پھر 1000 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن سے خصوصی شغف، تلاوت اور فہم کی طرف ہمیں خصوصی طور پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت بہت قریب ہیں، اللہ دعائیں بھی سنتے ہیں۔ رمضان کے فقہی مسائل اور اعتکاف کے تذکرے کے بعد اب مزید جو ہے نا وہ یہاں پہ حکم چینج کیا جا رہا ہے۔ اس کے کافی احکامات جو ہیں ڈیٹیل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یعنی اگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں۔ میں اپنے ہر بندے سے اتنا ہی قریب ہوں جب وہ چاہے مجھ سے جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے بات کر سکتا ہے۔ وہ اگر دل ہی دل میں مجھ سے کوئی گزارش کرتا ہے نا، وہ دل میں کچھ سوچ رہا ہے، میں اس کو بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں، فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ اور جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے الہ قرار دے دیا ہے، رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ وہ تو تمہاری پھر بھی کوئی نہیں سنتے، نہ ہی سن سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے تمہاری کوئی چیز جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے میں کائنات بے پایاں کا فرما روا ہوں، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، ساری قوتوں کا مالک میں ہوں، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی سفارش کے ڈائریکٹ ہر وقت ہر جگہ مجھ تک پہنچ سکتے ہو، ہر جگہ مجھ تک بات پہنچا سکتے ہو۔ اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک ایک بے اختیار اور بناوٹی خدا جو ہیں ان کے در پر مارے مارے پھرتے ہو، اور میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ وہ رب کریم ہمیں خود پکار کے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے باصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کے گھر تک جائیں امن و امان کے ساتھ اور اپنے گھروں کو پھر واپس بھی ہو سکیں، اور اسی بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی کہ حرمت والے مہینے۔ تو اس آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کر گزریں تو پھر مسلمان جو ہیں وہ بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ بہرحال یہودی کیا کیا کرتے تھے، یہودیوں نے اس معاملے میں نا چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ یہودی اس مہینے کو نا کر دیتے ہوتے تھے کہ جب حرمت کے مہینے ہوتے تھے ان کو وہ کر لیتے ہوتے تھے کہ اچھا فلاں مہینے میں یہ حرمت کا مہینہ اس دفعہ بنا لیتے ہیں اور اس مہینے میں ہم جنگ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز سے منع کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جنابت میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو یہاں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا، اور یہ شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ شاید ان کے سر میں جوئیں اتنی ہو گئی تھیں یا کوئی اور تکلیف تھی، بہرحال تکلیف بہت شدت کی تھی، تو ان کو پھر اس چیز کے لیے کہ وہ سر منڈوا لیں اور پھر اس کے بعد 3 دن کے روزے رکھ لیں یا پھر 6 مساکین کو کھانا کھلا دیں یا کم از کم 1 بکری جو ہے وہ ذبح کرنے کا پھر ان کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔
اور اگر حج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا کی دعائیں مانگتا ہے، دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ نا 2 تماثیل دی گئی ہیں، ان کو غور سے سنیے گا۔ جس کی باتیں دنیا میں، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اب مجھے اور آپ سب کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ کس قدر خوبصورت ایک احساس ہے نا، جب بھی لفظ آتا ہے نا اے ایمان والو تو ایک دم سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھے پکارا جا رہا ہے، یہ خطاب مجھ سے کیا جا رہا ہے۔ اور ذرا سوچیں اس چیز کو خطاب کر کون رہا ہے، یعنی میرا آپ سب کا رب، کائنات کا خالق اور مالک، وہ ہستی جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو وہ رب کریم مجھے اور آپ سب کو پکار کے، اب ہمیں کیا یہاں پہ چاہیے کہ ہم پوری طرح سے جو ہے نا پورے توجہ کے ساتھ اب ایک ایک لفظ کو سنیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ وہ مجھے بلا رہا ہے نا، میرا نام لے کے بلا رہا ہے، تو وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت اپنی مرضی، یہاں پہ اپنی مرضی، یہاں پہ وہی جو سورہ بقرہ کے سیکنڈ رکوع تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ آیت نمبر 20 تک جو ڈیٹیل آئی ہے کہ جہاں پہ آسان احکامات آتے ہیں وہاں تو وہ پورے کرتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی چیز نفس سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، نہیں یہاں تو ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کی ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر ہمارا نام لے کر جب ہمارا رب پکار رہا ہے تو دل چاہتا ہے نا اس کی ہر بات مانے، تو ہمیں ماننی بھی چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح ہمیں بتا دیا، شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی جو لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ اب غور کریں ذرا، یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے نا، اور جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو کس طرح سزا دے۔ تو یہاں یہ جو الفاظ ہیں نا ان سے ایک حقیقت پر روشنی پڑ رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات پر ہے
کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود بھی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی جو ہے وہ تنزیل میں، یعنی معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا خیال رکھا ہے۔ کبھی بھی حقیقت کو اس طرح سے بے پردہ نہیں کیا کہ انسان کے لیے مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے۔ تو آزمائش جو ہے نا یہ بالکل بے معنی ہے۔ اگر کلیئر ہو جاتی ہے نا بات، سامنے آ جاتا ہے سب کچھ، تو آزمائش تو بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہر چیز سامنے آ جائے، آپ کے سامنے کھول کے سب کچھ رکھ دیا جائے، اگر اللہ رب العزت کو انسان دیکھ بھی پا رہا ہے تو پھر وہ آزمائش تو نہیں ہوگی، پھر وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ بھی پا رہا ہے پھر تو ٹیسٹ ختم ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس چیز کو نا بہت کلیئر نہیں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا نا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت تب تک ہے صرف جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے۔ تو بیسیکلی یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 211 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی پر کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اور راہ راست کن کو دیتا ہے؟ جن کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے جو میرے آپ سب کے لیے رزق لکھا ہے وہ دیتا ہے، اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن باقی سب کچھ اللہ دے دیتا ہے۔ ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ ہدایت کبھی زبردستی کسی کو نہیں دیتا، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں چاہت تو ہے ہدایت پہ چلنے کی لیکن اللہ راستہ نہ دکھائے۔ جتنا چلنا چاہتا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے، جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلاتا ضرور ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس جلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لیے جائیں
پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگر ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے پر میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ اللہ